السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے سبق کی بھیجی تھی 30ویں پارے میں سے سورۃ العلق، اور اس کے آخر میں سجدہ آیا تھا، سجدہ تلاوت، اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اگلی ہماری جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم سجدہ کے متعلقہ چند باتیں اور اس کی دعا جو ہے تجوید کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے۔ آج اس سلسلہ میں یہ ہماری ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اکثر مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ سجدہ لکھا ہوتا ہے اس کے بارڈر پہ، وہ جو ایریا ہوتا ہے اس کے باہر، اس لائن کے باہر السجدہ لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر اس جگہ پہ جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے ایک لکیر سی ہوتی ہے اس کلمہ کے نیچے، یا کوئی بھی نشان ہوتا ہے۔ تو یہ جو سجدہ ہے اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، یعنی کہ تلاوت کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہاں سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس سجدے کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سجدہ تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب آیت آتی ہے سجدہ کی وہاں رکتا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرتا، وہ بندہ گناہ گار ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ جو کرتا ہے بہت بہتر ہے، بلکہ کرنا چاہیے، لیکن یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، جو بندہ کرتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اس حوالے سے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بنی آدم جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان روتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے، دیکھو یہ آدم کے بیٹے کو جب حکم ملتا ہے سجدے کا یہ فوراً سجدہ کرتا ہے، اور میں کتنا بدقسمت ہوں کہ مجھے ایک دفعہ حکم دیا گیا اور میں نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سجدہ کرنے سے شیطان جو ہے وہ روتا ہے، تکلیف میں، اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور شیطان کو اذیت دینا، اذیت میں مبتلا کرنا یہ مومن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس موقع پہ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اگر نہ کریں، اگر کوئی نہیں کرتا ہے یا اس نے نہیں کیا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 15 کے قریب جو ہیں ایسی آیات ہیں جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سجدے والی آیت پڑھی لیکن سجدہ نہ کیا، سجدے والی آیات پڑھی تو سجدہ کیا، یعنی کہ سجدہ کرنے کے بارے میں بھی اور سجدہ نہ کرنے کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے جو بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ یہ دعا ہے، ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ تو اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے۔ اللہم کا قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہم سے پہلے زبریہ پیش آ جائے، اس کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ، اس کو موٹا ادا کریں گے۔ ہم، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ اللہم، کاف کو ہلانا نہیں ہے، تب با پہ قلقلہ کرنا ہے، لی یا مدہ ہے، بہا ہا الف مدہ ہے، عندک یہ نون ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے، دکا
کاف کو باریک، دال کو باریک کرنا، لمبا نہیں کرنا. اجرا، اگر ہم یہاں وقف کریں گے تو اجرا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آگے سے پڑھیں گے وضع عنی بہا وزرا. اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے ہیں تو اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعلها، ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں تو وزرا، ٹھیک ہے. اگر آگے سے ہم سٹارٹ کریں گے وجعلها لی عندک ذخرا. اچھا، ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یا مدہ ہے، بہا الف مدہ ہے. وزرا وقف کی صورت میں الف مدہ کے برابر لمبا کرنا ہے، ملانے کی صورت میں ادغام ہے، یہ بھی ادغام ہے، ٹھیک ہے. نون تنوین کا، جیم پہ قلقلہ ہے، ہا الف مدہ ہے، لی یا مدہ ہے، عندک کا نون ساکن کا اخفا ہے. اچھا، خا کو موٹا ادا کرنا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے، یہاں بھی را کو موٹا ادا کرنا ہے، یہاں بھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد وَتَقَبَّلْهَا، تا کو باریک، قاف کو موٹا، لام کو ہلانا نہیں ہے، ہا الف مدہ ہے، منی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نی یا مدہ ہے، کما کاف کو باریک پڑھنا ہے، ما الف مدہ ہے. تقبلتها، تا کو باریک، قاف کو موٹا، ٹھیک ہے، ہا الف مدہ ہے. من عبدک، با پہ قلقلہ کرنا ہے، باقی کسی کو دال اور کاف کو لمبا نہیں کرنا، دونوں کو باریک پڑھنا ہے. داود، دا الف مدہ ہے، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، واو کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. ایک دفعہ میں اس کو مکمل پڑھتا ہوں دونوں انداز میں، وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، ٹھیک ہے. عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا، وقف کر دیا، ملا کے پڑھنا چاہتا ہوں تو وضع عنی بہا وزرا وجعلها لی عندک ذخرا، ٹھیک ہے. ملا کے پڑھوں گا تو وَجَعَلْهَا لِي عِندَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داود. اچھا، اس میں ایک دو باتیں وہ ذہن نشین کر لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم پڑھیں اس کا ہمیں ترجمہ لازمی آنا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا اس سے کلام کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے جو ہم نے ابھی آپ کو سنائی ہے، پڑھی ہے. قرآن مجید کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے. ہاں، البتہ یہ عربی زبان کے اندر ہے، عربی میں ہے، اور عربی کو بھی اہل زبان ہی کی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے، نہ کہ اپنی زبان کے مطابق ہم پڑھیں. اور ان کو بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کو بھی مخارج جو ان کے ہیں حروف کے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے. لیکن قرآن مجید کو جو غلط پڑھتا ہے، جان بوجھ کے تجوید کے خلاف پڑھتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے. جیسا کہ علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. جو بندہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. یعنی کہ جان بوجھ کے اس کو علم ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھیں گے تو صحیح پڑھا جائے گا. اگر ہم تجوید کے خلاف پڑھیں گے، تجوید کے مطابق قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے تو ہم قرآن مجید کو غلط پڑھیں گے، صحیح ادائیگی نہیں ہوگی. اس کے باوجود وہ کوشش نہیں کرتا ہے، وہ بندہ گناہ گار ہے. تو اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. جو احادیث ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، تو عربی زبان کو بھی کوشش یہی ہو کہ ان کو بھی اچھے انداز میں پڑھا جائے، تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. تو اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں. یہ میں نے ترجمہ لکھا ہے، یہ کیا نام ہے، لفظی ترجمہ ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے. اے اللہ تو لکھ دے میرے لیے اس کے سبب اپنے ہاں اجر. اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے. وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا،
اور دور کر دے مجھ سے اس کے سبب گناہ، ٹھیک ہے، وَاجْعَلْهَا لِي عِندَكَ ذُخْرًا، اور بنا دے اسے میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داود، اور قبول فرما اسے مجھ سے جیسے تو نے قبول فرمایا اسے اپنے بندے داود علیہ السلام سے۔ ادھر ایک بات یاد رکھیں، یہ داود لوگ اس میں غلط لکھتے ہیں، وہ واو کے اوپر حمزہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ یہ اصل کیا ہے، داود ہے، داود جیسے یہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، ایسے ہم لکھیں گے اردو زبان میں بھی داود، اس کے اوپر الٹا پیش ڈال دیں گے واو کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا تھی سجدہ تلاوت کی، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو صحیح طرح یہ سمجھ بھی آ گئی ہے، تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے، اور یہ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن واجب اور فرض نہیں ہے، جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔